کہتے ہیں کہ کسی نے یوں کہا کہ لنگر تو لوٹ کر کھانے میں ہی مزہ آتا ہے۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں حالانکہ جب لنگر میں چاول وغیرہ پھینکے جاتے ہیں تو وہ نیچے گرتے ہیں، پیروں کے اندر آتے ہیں۔ صحیح بٹھا کر یعنی صحیح طریقہ کیا ہے کہ اس طرح لٹوانا چاہیے یا بٹھا کر کھلانا چاہیے؟ دیکھیں جنہوں نے بھی ایسا کہا اس کی کوئی گفتگو بعض اوقات یہ عوامی لوگ ہوتے ہیں اور کوئی شرعی دلیل نہیں ہوتی، اور اس طرح کسی بھی عام آدمی کے قول پر سوالات کرنا خامخواہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہوتا ہے بعض اوقات دوست احباب ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی بات کو تقویت دینے کے لیے کسی عالم دین سے معلوم کر لیتے ہیں، لیکن اس طرح کی باتوں پہ میرا کہنے کا مطلب ہے توجہ نہ کیا کریں۔ جب عقلاً بھی دیکھ لیں، شرعاً دیکھ لیں کہ کھانے کی عزت اور حرمت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا کہیں پڑے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو اٹھایا اور صاف کیا، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی قدر کرو، جب یہ روٹی کسی قوم سے گئی ہے تو پھر واپس نہیں آئی۔ مراد یہ ہے کہ جب قوم میں ناقدرہ پن، ناشکرہ پن عام ہو جاتا ہے تو پھر جو سابقہ اقوام تھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے نعمتوں کو چھین لیا اور بعض اوقات ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس کے لیے استعارتاً سرکار نے روٹی کو بیان فرمایا، لیکن یہ بھی اس میں شامل ہے، اس کا مطلب ہے نعمتوں کی بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے۔ تو جن صاحب نے ایسا کہا بالکل غلط کہا، کیونکہ ایک تو لنگر پھینکنا، کھانا پھینکنا یہ اچھا فعل نہیں۔ ہاں شادی کے اندر فقہا نے فرمایا کہ چھوارے لٹائے جاتے ہیں بعض اوقات، تو وہ لوٹنا وہ خوشی کے موقع پر صرف اس کے چھوارے، کیونکہ وہ پاؤں میں نہیں آتے، وہ بچے پکڑ لیتے ہیں، اس طرح اس میں بھی ایسے ہی احتیاط سے ڈالنے چاہیے۔ یہ لکھا ہے فقہا نے، جبکہ اس میں بھی ہمارا کہنا یہی ہے کہ آج کل وہ تھیلیوں کے اندر چھوارے اور وہ کوئی سپاری وغیرہ ٹافی ڈال کر یہ ہاتھ میں پکڑاتے ہیں، یہی بیسٹ طریقہ ہے، لیکن اس میں لکھا ہے۔ لیکن کھانے کے بارے میں کوئی اجازت نہیں دے گا کہ اس طرح تھیلیاں پھینکنا کہ سب جھپٹ رہے ہیں اور تھیلی پھٹ جاتی ہے اور وہ پاؤں کے اندر آتے ہیں، لوگ اس پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کھانے کی بڑی بے حرمتی ہے اور یہ گناہ اور حرام ہے۔ اب ایک حرام کام کو، ایک گناہ والے کام کو یہ کہنا کہ لنگر تو لوٹ کر کھانے میں ہی مزہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ روح کے اندر تھوڑی سی خرابی اور مرض پیدا ہو گیا ہے کہ گندی اور حرام چیز کی طرف دل مائل ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور بہتر وہی طریقہ ہے کہ لوگوں کو آرام سے بٹھائیں اور دسترخوان پر کھانا کھلائیں۔ یہ باہر سے مجھے دو پکچرز بھیجی گئیں قبور کی۔ ایک تو ایسی تھی کہ اس میں بیچ میں مطلب یوں چار دیواری بنا دی گئی ہے، کیونکہ باہر قبریں پکی تو کرتے ہیں، لیکن بیچ میں مٹی چھوڑی گئی تھی اور پھر سائیڈ میں قبور ہیں۔ اور ایک قبر ایسی تھی کہ ٹوٹل اس پہ پورا ماربل کر دیا، ایسا چوڑا کر کے ماربل ختم بند کر دی، بالکل کوئی مٹی وغیرہ نظر نہیں آ رہی۔ تو انہوں نے دونوں پکچر بھیج کے پوچھا کہ یہ مٹی والی بنانی چاہیے قبر یا یہ پکی والی؟ وہ کہتے ہیں بعض مسلم قبرستان ایسے ہیں جن میں ابھی مکمل طور پر ماربل لگا کے اوپر سے بالکل اس کو بند کرنے کے احکام ہیں، اس کے علاوہ قبر نہیں بنا سکتے، اور یہ بہت مہنگی بھی پڑتی ہے، یہ سستی پڑتی ہے۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ غیر ضروری طور پر تو باہر سے پکا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایک اونٹ کے کوہان کی طرح ایک بالش اونچی بس یہ مٹی یوں کریں اور چھوڑ دیں، بس کوئی اس میں پکا کرنے باؤنڈری کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے، اور اندر سے بھی قبر کو بلا ضرورت پکا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اندر سے بلا ضرورت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی زمین مضبوط ہے، پہاڑی زمین ہے، کوئی دبے گی نہیں، دھنسے گی نہیں، تو کیوں کریں؟ منع کیا گیا۔ لیکن اگر دھنسنے کا اندیشہ ہے، اگر پانی رس کر آئے گا، قبر میں پانی بھر جائے گا، ایسا ہے تو پھر آپ پکی سیمنٹ کی دیوار کر سکتے ہیں قبر کے اندر، یہ ایک ضرورت آتی ہے۔ ایسے ہی باہر کے اندر آ جائیں کہ اگر یہ گمان ہے کہ ہم پکا نہیں کریں گے تو کفن چورا لیا جائے گا، لاش نکال لی جائے گی۔ بعض اوقات تو دانت توڑنے کے مطلب معاملات سامنے آئے کہ مردے کے دانت توڑ کر یہ دانت سیل کیے جاتے ہیں ہمارے کراچی کے اندر، آپ اندازہ کریں، ہیرنچیوں کو پکڑا ہے اس پہ۔ تو ایسی صورتحال میں اوپر سے پکا کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ لاش کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو اصل تو یہ تھا، پھر ضرورت کے تحت یہ۔ اب اگر وہاں پہ قانون یہ بنا دیا جائے
کہ اس طرح پورا ماربل لگایا جائے گا، اس کے علاوہ آپ کے پاس قبرستان میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، تو بامر مجبوری آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم و کریم ہے۔ جیسے ایک قبر میں ایک مردہ دفنانے کا حکم ہوتا ہے، لیکن خود اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر جگہ کی تنگی ہے تو ایک قبر میں 2 3 4 مردے بھی دفنائے جا سکتے ہیں۔ جیسے مجاہدین کو بعض اوقات ایک قبر میں کئی مجاہدین کو لٹا دیا جاتا تھا، تو اس کی گنجائش نکلے گی۔